بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں جس ہستی کی وفات کے متعلق واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں، یقیناً یہ میری طرح آپ کو بھی رلا دے گا۔ جی ہاں، تو یہ واقعہ ہے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے وصال کے دن کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو ابھی 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے غم سے آپ بہت زیادہ افسردہ اور بیمار رہنے لگی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پر غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا سب سے زیادہ صدمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ہوا اور وہ ہر وقت غمگین اور دل گرفتہ رہنے لگیں۔ ان کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ جب کوئی آپ کے پاس تعزیت کے لیے آتا تو آپ اسی حالت میں اس سے ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کسی نے بھی آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا سرور کائنات کی چوتھی اور سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی۔ بچپن ہی سے نہایت متین اور تنہائی پسند تھیں۔ نہ کبھی کسی کھیل کود میں حصہ لیا اور نہ ہی گھر سے باہر قدم نکالا۔ ہمیشہ والدہ ماجدہ کے پاس بیٹھی رہتیں، ان سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سوالات پوچھتیں جن سے ان کی ذہانت و فطانت کا ثبوت ملتا۔ ان کو دنیا کی نمود و نمائش سے سخت نفرت تھی۔ گفتار و اطہار اور عادت و خصائل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین نمونہ تھی۔ وہ نہایت متقی، صابر اور دیندار خاتون تھیں۔ گھر کا تمام کام کاج خود کرتی تھیں۔ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ گھر میں جھاڑو دینے اور چولہا پھونکنے سے کپڑے میلے ہو جاتے تھے، لیکن ان کے ماتھے پر بل نہیں آتا تھا۔ گھر کے کاموں سے فراغت کے بعد عبادت الہی میں مصروف ہو جایا کرتی تھیں۔ وصال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ دن پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر گیری کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں تشریف لائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شفقت سے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا اور ان کے کان میں آہستہ سے کوئی بات کہی، جسے سن کر وہ رونے لگی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اور بات ان کے کان میں کہی، جسے سن کر وہ ہنسنے لگی۔ جب وہ جانے لگیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان سے پوچھا، اے فاطمہ، تیرے رونے اور ہنسنے میں کیا بھید چھپا ہے؟ سیدہ نے فرمایا، جو بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخفا میں رکھی ہے، میں اسے ظاہر نہ کروں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور بعض روایتوں کے مطابق حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اس دن کے واقعہ کی تفصیل پوچھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ ہاں، اب بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے فرمایا، پہلی مرتبہ سرگوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر سال جبریل امی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1 مرتبہ قرآن سناتے تھے، جبکہ اس سال 2 مرتبہ سنایا، اور یہ فرمایا کہ ہر نبی کی عمر اپنے سابقہ نبی کی نصف عمر ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ 60 سال سے زیادہ اوپر زندہ رہ پاؤں گا، یہ سبب تھا میرے رونے کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ فرمایا تھا کہ مومن عورتوں میں سب سے زیادہ مصائب و شدائد تیرے حصے میں ہیں، اس لیے تمہیں عام عورتوں سے بڑھ کر صبر کرنا ہوگا، اور فرمایا تھا کہ بعد از وصال اہل بیت میں سے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروں گی، اور یہ بھی فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تم خواتین جنت کی سردار ہوگی؟ تو یہ سن کر میں مسکرا دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو بھی صرف 6 ماہ ہی ہوئے تھے، اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 27 سال تھی۔ یہ ایک رات آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کو آپ کی وفات کا، آپ کے وصال کا اشارہ مل رہا ہے۔ آپ نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کو بلا کر فرمایا، میرا جنازہ لے جاتے وقت اور تدفین کے وقت پردے کا پورا لحاظ رکھنا، اور سوائے اپنے اور میرے شوہر نامدار کے اور کسی سے میرے غسل میں مدد نہ لینا۔ تدفین کے وقت زیادہ ہجوم نہ ہونے دینا۔ حضرت اسماء نے کہا، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حبش میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولے کی صورت بنا لیتے ہیں اور اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کھجور کی چند شاخیں منگوائیں اور انہیں جوڑ کر اور پھر ان پر کپڑا تان کر سیدہ بطول رضی اللہ عنہا کو دکھایا۔ انہوں نے اسے پسند فرمایا۔ اپنی تدفین کے تمام کام کاج سے فراغت کے بعد بی بی فاطمہ گھر کے تمام کام کاج کر کے چکی پیس رہی تھیں اور رو رہی تھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام کاج ہو چکے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ عنہا چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ میں رو رہی ہیں۔ حضرت علی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھنے لگے
کہ اے فاطمہ تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے گرم کر رہی ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہے؟ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے بابا جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اے ابا حضور، آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے بابا جان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ بیٹی، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، ابھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہی ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے، میں تیری اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگیں، جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح سے میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی پوچھنے لگے کہ یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ آٹا اتنا زیادہ کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ سب کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیے ہیں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، میں نے آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں آپ لوگوں کے کپڑے دھو چکی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں اور آپ پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوندھ کر اور پیس کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت ہی زیادہ رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو۔ تبھی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی بھی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں، اور اتنے میں ہی گھر میں امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے ماں اور باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا عالم ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اور میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا؟ میرے بچوں کو کون روز سلائے گا؟ اس ماں کے دل پر، اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ حضرت علی بہت ہی زیادہ رونے لگے اور بی بی فاطمہ بھی بہت رونے لگی، اور اپنے والد اور والدہ کو دیکھ کر امام حسن اور حسین بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے کہ اے ابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش رہے، پھر بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے کہ اے امی حضور، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پہ چلے جاؤ۔ کہا جاتا ہے کہ امام حسن اور حسین نانا جان کی قبر پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو۔ آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات حسن اور حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ کے خوب روتے ہیں۔ حضرت علی بھی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں، امام حسن بھی رو رہے ہیں اور امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں ہی بی بی فاطمہ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہونے لگتی ہے۔ وہ حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر ان سے 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ آپ کے معاملے میں کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی خدمت میں کوئی بھی کمی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے، میں تجھ پر خوش ہوں، راضی ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار بھی دیجیے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ اور بی بی فاطمہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ تیسری بات یہ کہتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی بھی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں
کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، مجھ پر کسی غیر محرم کی، کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اور جب شام ہو جائے اور اندھیرا ہو جائے آپ تب مجھے دفن کر دیجئے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت علی بہت رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں، اور امام حسن اور حسین بھی رو رہے ہیں۔ سوچئے ذرا وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے، اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ ایک اور بات کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا۔ میرے ابو جان نے خواب میں آ کر مجھے یہ کہا ہے کہ اے فاطمہ تو سحری کر علی کے دسترخوان میں، اور افطاری کرنا میرے ساتھ، اپنے پیارے بابا جان کے ساتھ۔ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کاندھا دیتے ہیں اور دوسری دو اطراف سے امام حسن اور حسین کاندھا دیتے ہیں، اور تبھی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہے۔ تبھی حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ نبی کی پیاری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے آپ کاندھا دیجئے۔ اس طرح سے جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور حسین رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رو رہے ہیں، اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے۔ قبر کھودی جاتی ہے۔ حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی بی فاطمہ کو اتارا جانا ہے۔ حضرت علی بہت ہی زیادہ روتے ہیں، ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں، اے قبر، کیا تجھے پتا ہے کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے، جس کو امام حسن اور حسین کہتے ہیں، ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز جن کو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو بخشی بخشائی تھیں، وہ تو جنت کی عورتوں کی سردار تھیں۔ بی بی فاطمہ ہر گناہ سے پاک تھیں۔ یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گناہ گار ہیں۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس بیٹھے کافی دیر تک روتے رہے، اور دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے۔ وہ اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشے ہوئے لوگوں کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشے ہوئے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جنت کی عورتوں کی سردار فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سے فرمایا کرتے، اے فاطمہ، تم اور تمہارا خاوند اور تمہاری اولاد میرے ساتھ جنت میں سب ایک جگہ ہوں گے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزار سوال کرے گی کہ کون سے اعمال لے کر آئے ہو میرے پاس۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔